الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقال الله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما وقال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اس وقت ہم لوگ تذکیر کے لیے ایک جا جڑے ہیں. جو اسباق ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے اساتذہ نے پڑھایا، اسی اسباق کے تذکیر کے لیے، تجدیدی مذاکرے کے لیے یہاں جڑنا ہوا ہے. ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے، ان فارغین میں جو طالب علم ہو کر علماء ہوتے ہیں، جماعت ہفتم میں، دور حدیث میں، افتاء میں، ان سے یہ بات کہی جاتی ہے اب تک آپ لوگ طالب علم بن کر رہے، اب سے آپ ساتھی بن جائیں گے، علماء بن جائیں گے. آپ حضرات کا مقام طالب علم کا نہیں رہے گا، اب ساتھیوں کا ہو گیا. جب بھی جوڑ ہوگا علماء کرام کا، استاذ بھی بیٹھے ہیں، پڑھ استاذ بھی بیٹھے ہیں، اور ان کے استاذ بھی بیٹھے ہیں، اور جناب طالب شاگرد بھی بیٹھے ہیں. سب سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس خطاب کو ہم لوگ خطاب نہ سمجھیں، اس خطاب کو یوں سمجھیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کے مسئلہ حل کرنے کے لیے تشریف فرمائیں. جب گھر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم بیٹھیں تو دادا بھی بیٹھتے ہیں، پردادا اگر قید حیات ہوں وہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر باپ بھی بیٹھتے ہیں، صاحبزادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر بالغ پوترا پوتری ہیں ان کو بھی اس مشورے میں شامل کر لیا جاتا ہے. بعین ہی اسی طرح ہم سب ایک پریوار کے، ایک خاندان کے، اور ایک ہی مسائل میں الجھے ہوئے، تو ہم سب بیٹھ کر خاندان کے افراد، الخلق عیال اللہ، جس طرح آپ نے فرمایا، آپ نے یہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو تمام وارثین کو یہاں جوڑا گیا ہے. وارثین کو اس لیے جوڑا گیا تاکہ مورث کے بارے میں فکر کریں، وراثت کے بارے میں فکر کریں. اور ہر ایک کو یوں کہا جا رہا ہے بھئی تو بھی وارث ہے، تو بھی وارث ہے، تو بھی وارث ہے، تو بھی وارث ہے. اپنی اپنی تحفظ وراثت کا آپ نے کیا نظام بنایا؟ اور ہر ایک سے یہ سوال
یہ سوال نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اپنی ذات سے اس احساس کو بیدار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ سب بیٹھ کر سوچیں کہ 3 طرح کی وراثت تو ہمیں ملی۔ ایک تو تعلیم و تعلم کو ملی، اور دوسری وراثت ہمیں تربیت اور تزکیہ کی ملی، اور تیسری وراثت دعوت و تبلیغ کی ملی۔ یہ تینوں وراثت ہیں۔ اور جب 3 پراپرٹیاں ملے کسی کو، کوئی ایک پراپرٹی کے تو بڑی خیال کرتے ہیں ماشاءاللہ، کیوں؟ ارے بھئی یہ مارکیٹ میں ہے پراپرٹی، اور دوسری پراپرٹی گاؤں میں ہے، تیسری پراپرٹی گلی میں ہے۔ مارکیٹ کی پراپرٹی کے ہم نے بہت توجہ دیا، اس لیے کہ ہر ایک کی الگ الگ توجہات کا مرکز ہے۔ کوئی تصوف ہے تو تصوف میں اتنا توجہ کہ بھی زیادہ اسی کو لوگ چاہتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تعلیم و تعلم میں ہے تو صرف تعلیم و تعلم میں توجہ، تبلیغ میں ہے تو صرف تبلیغ میں توجہ۔ یہ ایسا ہی ہوا 3 وراثت میں ایک وراثت کی طرف اتنی توجہ دینا کہ دوسری وراثت پر کوئی قابض ہو جائے، کوئی غاصب ہو جائے، کوئی اس کو اپنے تحویل میں لائے، کوئی اس کو اپنی ملکیت میں لا لے، کوئی وہاں آ کر رک جائے اور اپنا ڈیرا ڈال دے۔ اب بھائی اطلاع دینے پر ہم نے توجہ نہیں دیا تو پھر آئندہ چل کر شکایت کی بھی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ جیسے گورنمنٹ بھی کہتی ہے 25 سال کسی کا قبضہ ہو جائے، 50 سال کسی کا قبضہ ہو جائے تو کسی کو نقشائی کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ ان سے پوچھا جائے گا جناب آپ تھے کہاں، آپ کیا کر رہے تھے؟ ارے بھائی آپ اس سلسلے میں فکر کیا کیوں نہیں، توجہ دیا کیوں نہیں، آپ اس کے بارے میں فعال کیوں نہیں بنے، مشورہ کیوں نہیں کیے؟ چیز آپ کی تھی، آپ کی چیز پر کسی نے قبضہ کر لیا تو اس قابض پر کم از کم جا کر آپ اپنا حق جتلاتے۔ حضرت مولانا اشان علی فرمایا کرتے تھے کوئی شعبے کا کوئی حقدار نہیں ہے سوائے علماء کے۔ علماء دین کے تینوں شعبوں کے حقدار ہیں، تینوں شعبوں کے وارثین ہیں، تینوں شعبوں کے ذمہ دار ہیں، تینوں شعبوں کے ملکیت کے مالک ہیں، تینوں شعبوں کے مسئول بھی ہیں۔ اور مسئول کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک ہے ذمہ دار، ایک ہے حشر کے میدان میں جن سے سوال کیا جائے گا۔ عوام سے کوئی سوال نہیں، کیوں؟ بھئی عوام کو تو اس کی ذات کے اعتبار سے سوال ہوگا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب لوگ اپنی اپنی ذات پر فٹ کر لیے اور یوں سمجھ لے کہ بھئی اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اصل ذمہ دار کون ہے؟ امت محمدیہ۔ کتنی ذمہ دار ہے؟ جتنا ان کے اندر طاقت ہے اتنی ذمہ دار۔ اگر وہ طاقت گھریلو اعتبار سے ہے گھریلو کا ذمہ دار، اگر وہ طاقت گلی کے اعتبار سے ہے گلی کا ذمہ دار، اگر وہ صلاحیت اور استعداد خاندان کے اعتبار سے ہے خاندان کا ذمہ دار، اگر وہ صلاحیت اور استعداد بستی کے اعتبار سے بستی کا ذمہ دار، اگر اللہ نے آپ کو صوبے کے اعتبار سے صلاحیت دی ہے تو صوبے کا ذمہ دار۔ تو میں آج کہنا چاہتا ہوں آج ہم سے یہ سوال کرنے کے لیے حاضری ہے، بھئی سب تو ماشاءاللہ سند پا کر ہم نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑ لیا، جو بھی ہماری علمی نسبت کا نام ہے، جو بھی علمی نسبت کا نام ہو۔ قاسمی ہمارے ساتھ نسبت جڑی ہوئی ہے، مظاہری نسبت جڑی ہوئی ہے، رشادی نسبت جڑی ہوئی ہے، مظہری نسبت جڑی ہوئی ہے، سراجی نسبت جڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنی نسبتیں ہیں۔ علمی نسبت، وہ علمی نسبت حقیقت میں ہماری سند ہے، سند۔ آپ کو جن اساتذہ نے تعلیم دی ان اساتذہ کی سند حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر جڑ رہی ہے، اس سند کی نسبت آپ کو یہ دی گئی، جس طریقے سے تصوف کی ایک نسبت، نقشبندی ہونے کی، قادری ہونے کی، چشتی ہونے کی، صابری ہونے کی، مجددی ہونے کی، رفاعی ہونے کی ایک نسبت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ آپ سلسلے رفاعیہ یعنی
تمام رفاعی سلسلے سے قادریہ، تمام قادری سلسلے سے آپ کی نسبت ہے۔ تو اسی طرح علمی نسبت، یہ خود تربیتی نسبت، ایک ہے علمی نسبت، قاسمی نسبت، یہ دونوں نسبت ہے، تربیت بھی علمی بھی، مظاہری نسبت دونوں نسبت ہے، تربیت بھی علمی بھی، سراجی نسبت، رشادی نسبت، دونوں نسبت۔ تو اللہ نے ان نسبتوں سے جو نوازا، کم از کم بیٹھ کر ہم یہ سوچے اس نسبت کا حق ہم نے کیا ادا کیا، اس نسبت کا حق۔ اب جائزہ خود لے لیں کتنا ادا کیا۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باب العلم میں نقل کرنے کے بعد عجیب عجیب اقوال نقل کرتے ہیں۔ میں بھی حیرت میں پڑ گیا، بھائی یہ اقوال ہمارے علماء کے سامنے تجدید کے طور پر اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے حضرت نے سب سے پہلے فضل العلم میں کوئی روایت نہیں لائی، ایک بھی روایت نہیں۔ فضیلت علم میں آیت نقل فرما رہے ہیں، کون سی آیت؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، درجات پر ہم واجبی وقف کر دیتے ہیں۔ ہم کیا وقف کرتے ہیں؟ واجبی وقف۔ وہاں اس کے بعد کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد اصل ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ واللہ بما تعملون خبیر۔ درجات تو اللہ نے تمہیں عطا تو کر دیا، وہ ہر درجہ پر اللہ ہم سے پوچھیں گے اس درجے کا حق کیا ادا کیا، کیا کرتے تھے بتاؤ، اللہ پوچھیں گے۔ دنیا میں کوئی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا عزیزو بھائیو، کسی کو یہ حق نہیں ہے وہ آ کر ہم سے سوال کرے تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر، تم کون ہوتے بھی پوچھنے والے؟ آپ کون ہیں؟ ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ آپ کو کوئی پوچھنے کا حق نہیں بنتا، لیکن جس نے ہمیں یہ مقام دیا وہ تو پوچھ سکتا ہے، یا انہیں بھی نہیں پوچھ سکتا؟ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے صبح سے شام تک کیا کیا مصروفیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو باتیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ تو اس لیے حضرت مولانا یوسف احمد علی فرما کرتے تھے، ارے بھائی ہم ایک جائزہ بنائیں، ہمارا ایک صبح سے شام تک ہماری مصروفیت کیا ہے، ہماری مصروفیت کیا ہے۔ ایک صاحب حضرت میں فجر کی نماز پڑھاتا ہوں جی، مکتب پڑھا کر طبیعت تھک جاتی ہے، ظہر تک آرام کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے تو عصر تک آرام کر لیتا ہوں۔ عصر کے بعد بس چند بچے آ کے مکتب پڑھا لیا، مغرب کے بعد بس کچھ بچے آ کے مکتب پڑھا، عشاء کے بعد بس کوئی مکتب پڑھا کر تو طبیعت تھکی ہوئی رہتی ہے، کھانا کھاتا آرام۔ زندگی بھر کا روٹیشن، زندگی بھر کا روٹیشن، بھئی یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، بھئی اس کے علاوہ بھی تو ٹائم ہے، اس کے علاوہ ایک آدھا گھنٹہ کہیں جاتے ہی نہیں، کیوں نہیں جاتے؟ بعض ہم لوگ ریڈی میڈ چاہتے ہیں، بھئی مدرسے والے ہمیں بلائیں۔ مولانا قاسم رضا رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، ارے اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرو آپ تک دعوت نامے پہنچے، اور ہم جا کر کام کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے، ارے بھی کوئی امامت ہو تو بتائیں، خطابت ہو تو بتائیں، تدریس ہو تو بتائیں، آپ خوبیاں پیدا کرو بھائی۔ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک حافظ صاحب ماشاءاللہ نورانی قاعدہ پڑھاتے تھے، نورانی قاعدہ، اور اتنے اچھے انداز میں پڑھاتے تھے، ان کو جامعہ مسجد والوں نے بلایا، آپ آ کر یہاں پڑھو، کریں نہیں، کیوں؟ یہاں جتنی آزادی کے ساتھ میں خدمت کر رہا ہوں آپ کے ماتحت آ کر اتنی آزادی سے میں خدمت نہیں کر سکوں گا، معذرت چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ٹریننگ لینے کے لیے اپنے اساتذہ کو ان کے پاس بھیجا،
وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی خدا داد صلاحیتوں کو انہوں نے منتقل کیا، 1 کے اندر، 2 کے اندر، 3 کے اندر، 4 کے اندر، 5 کے اندر. اب ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے ایک بڑا مجمع بہترین انداز میں قاعدہ پڑھانے والا بن گیا. اب پورا علاقے کے علاقہ فائدہ اٹھا رہا. تو میں ایسا کہنا چاہتا ہوں اپنی صلاحیتوں کو ہم لوگ چھپا کر رکھتے کیوں؟ اب افسوس کی بات ہے، صاحب کہنے لگے مولانا میں یہاں گیا وہاں گیا کام کہیں نہیں ملا. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب ٹائر کی دکان کھول لے کر بیٹھ گیا، خوب کاروبار ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ ٹائر کی دکان کھولنے کے واسطے آپ کی علمی نسبت کی سند ہونا ضروری ہے کیا؟ آپ سند کی توہین کر رہے ہیں. آپ کو ٹائر کی دکان کھولنے سے منع نہیں کیا، لیکن خدمت دین چھوڑنا منع ہے. ہاں بھائی صبح مکتب پڑھا رہا ہوں، شام مکتب پڑھا رہا ہوں، اس کے ساتھ دکان بھی چلا رہا ہوں، کاروبار بھی کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہاں بھی جا رہا ہوں وہاں بھی جا رہا ہوں. بہت اچھی بات میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے ہمارا یہاں جڑنا ہوا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے افسوس ہے، ابھی گیا تھا میں ساگر میں جا کر میں نے پوچھا، پرانے علماء تھے وہاں، بزرگ علماء دین، میں نے ان سے پوچھا یہ جتنے نئے علماء آئے ان کے آنے سے دین کے کام میں کوئی اضافہ ہوا؟ اور آپ کی محنت میں کوئی کمی ہوئی؟ اور آپ کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہوئی؟ ان نوجوان علماء نے آ کر یوں کہا ہو حضرت یہ ذمہ داری میں قبول کر لیتا ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں، میں آپ کو ساتھ دیتا ہوں، چلیے ہم دونوں مل کر، ہم تینوں مل کر، ہم چاروں مل کر کام کریں گے. اس طریقے سے کوئی ہم لوگوں کے اندر اتحاد ہوا؟ وہ کہنے لگے نہیں حضرت، بلکہ پہلے سے 30 سال 40 سال پہلے جتنی محنت ہمیں کرتے تھے آج بھی اتنی محنت کرتے، کوئی فرق نہیں. کیوں؟ آنے والے سب سپاہی کو پکڑ لے کر بیٹھ گئے. انویسٹمنٹ کرو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر سپاری فروخت کرنے کی فکر کرو. تو یہ انحطاط ہے. یرفع العلم برفع العلماء. چلتے 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 ایک وقت آئے گا مسجدوں کے لیے قابل امام نہیں ملیں گے. میرے عزیز بھائیوں، آگرہ میں تاج محل کی زیارت کے بعد ہم لوگ سب کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گئے. مغرب کی نماز، بازو کی مسجد ہے، 2 مسجدیں، دائیں ایک مسجد ہے، بائیں ایک مسجد ہے. تو یہ مسجد کو خلاف قبلہ ہے الٹا، اور ادھر جو مسجد ہے وہ قبلے کے رخ پر نماز ہوتی ہے. وہاں نماز پڑھنے کے بعد ہم نے امام صاحب سے مل کر پوچھا، خیریت حضرت آپ یہاں 5 وقت کی نماز؟ ہاں 5 وقت پڑھاتا ہوں. کب سے پڑھا رہے ہیں؟ کہا ہمارے پردادا سے پڑھا رہے ہیں، پردادا سے. میں نے پوچھا تنخواہ کتنی دیتے ہیں آپ کو گورنمنٹ سے؟ کہنے لگے آج سے تقریباً 2004 کی بات کر رہا ہوں، 2004 بھی نہیں، 90 پر 7 میں، 90 پر 7 کی بات، 15 روپے گورنمنٹ سے طے ہے. کتنا طے ہے بھائی؟ 15 روپے. کہنے لگے اگر میں امامت چھوڑ دوں تو اس مسجد میں نماز بند ہو جائے گی، کوئی نہیں پڑھائے گا نماز. تو میرے پردادا کی وصیت تھی، بیٹا یہاں کی امامت کو لازم پکڑ لینا، لازم کر لینا، کوئی تمہیں کچھ دے یا نہ دے، ہم صرف تحفظ مسجد کے لیے یہاں پر امامت کر رہے ہیں. فجر کی نماز میں ہم آتے ہیں، کوئی مصلی نہیں ہوتا، ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. کب سے؟ کہنے لگے 18 سال سے یہی نظام چلتا ہوا آ رہا ہے. 18 سال پہلے تک میرے والد امام تھے، میرے والد وفات تک بھی امام رہے. اب میں 18 سال سے میں امام ہوں، اور میں نے میرے بیٹے کو یہ وصیت کر دی وہ بھی اس مسجد کا امام بنے گا. کیوں؟ یہ ایک مسجد کا تحفظ. ہمیں کون سی امامت کرتا؟ ارے بھائی انہوں سب بنی اسرائیل، ان کا ستا اگر یہ لوگ نہیں ستائیں گے، حزون علم بنعلی شبرم بشبری، کہاں ہوئے؟ حضور کی پیشن گوئی سے کیسے ہوگی؟ ہم ان کو اپنے چمڑے جوتیاں بنا کر پہنا دیں تب بھی یقتلون الانبیاء. توہین، اہانت. حضرت مولانا مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے کہا حضرت یہ لوگ تو ہماری بڑی توہین کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت نہیں کرتے. حضرت نے فرمایا قرآن نے ان کو نابینا کہا ہے. مولوی صاحب لا یستوی الاعمی والبصیر،
اور جو یوں چلتا ہوا آئے لات مارے اور آپ کی چائے گرا دے، آپ نے اٹھ کر دیکھا غصے میں، کون بھائی؟ بڑے غصے میں ارے کون ہے؟ دیکھا تو نابینا۔ تو جو ہی آپ کو یہ محسوس ہوا یہ نابینا، آپ کو رحم آئے گا، غصہ آئے گا؟ کیا آئے گا بھائی؟ ارے ماموں کیا ہوا کہاں جانا ہے آپ کو؟ ارے آپ نے ہماری چائے گرا دی، ارے معاف کر لو صاحب ہمیں نظر نہیں آتا، چلیے کہاں جانا ہے؟ مسجد میں لا کر انہوں جن کی چائے گرا ہے، جن کو لات مارے، انہوں خود رہبر بن کر لا کر پہلی سب میں کرسی پہ بٹھا رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہنے لگے وہ لات مارے تبھی تو وہ عوام ہیں، لات نہیں مارے تو علماء ہیں۔ گدھے کو کیا معلوم زعفران کی قدر، تبھی تو وہ عوام ہیں، ورنہ کیا ہو جائیں گے؟ لا یستوی قرآن کہتا ہے، اور آپ استوا چاہتے ہیں، وہ کیسے ہو سکتا؟ قرآن کہتا ہے ناممکن، یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ گستاخیاں ہوں گی، بے ادبیاں ہوں گی، الزامات ہوں گے، ہمیں صرف نظر کیا جائے گا، دور کیا جائے گا، الزام لگایا جائے گا، سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں کیا، کہاں جائے گا؟ کوئی بات نہیں، اس کو دل پر لینا نہیں۔ لست مرسلہ، حضور کو خود کہہ رہے ہیں، تمہیں عالم کہتے، تمہیں نہیں عالم، انہوں عالم مان لیں گے بھئی، دنیا میں ایک ہی ایک عالم ہے ان کے نظروں میں، ایک ہی ایک عالم، ایک ہی ایک علامہ، ایک ہی ایک محدث، ایک ہی ایک فقیہ، ایک ہی ایک محقق مثلا، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ ہماری توہین کرتے رہیں اور ہم آپ کی نماز پڑھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کی جنازے کی نماز بھی ہم ہی پڑھائیں گے۔ یہ تو ان کا شیوا ہے، ان کی عادت ہے، ان کی فطرت ہے، اور شکایت نہیں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ضرورت نہیں، تم عزت دینے سے ہم لوگ معزز نہیں بن جائیں گے، تمہارے ذلیل کرنے سے ہم لوگ مذل نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری ذلت اور ہماری عزت کا مالک وہ ہے۔ مرنے کے بعد عموماً اگر مرنے سے پہلے کسی کی خوبیاں کسی کے سامنے آ جاتی تو وہ فرشتہ ہو جاتا۔ سب کو خوبیاں کب معلوم ہوتی ہیں؟ مرنے پر۔ ارے انہوں بہت اچھے تھے بھی، بہت اچھے تھے بھی، اذکر محاسن موتاکم ویذکرون محاسن موتاکم، مرنے کے بعد ہی چلو محاسن بیان کریں گے، زندگی میں کبھی بیان نہیں کریں گے۔ تمہیں اچھے آدمی یہ بھی نہیں بولیں گے، مرنے کے بعد بہت اچھے تھے بھی، ان کے ستانا نہیں ملتا کون بھی، وہ مرنے کے بعد۔ یہ فطرت ہے لوگوں کی، قدر نعمت بعد زوال۔ تو ہم کبھی یہ امید ہی نہ رکھیں کہ ان سے یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، بے لوث ہو کر خدمت کرتے رہیں۔ اور اب رہی بات ہماری معیشت کی، ہماری معیشت کا سبب ہم اپنی خدمت کو نہ رکھیں۔ یہ خدمت نہیں۔ صاحب قدوری ہیں، وہ قدوری ہانڈیاں بنا بنا کر جیتے تھے، حلوائی ہیں، حلوہ بنا بنا کر جیتے تھے۔ کوئی نہ کوئی آپ اپنا دھیرے دھیرے چلتے چلتے اللہ آپ کو ایک راستہ کھول دے گا، کرتے چلیں، لیکن ان کے بنیاد پر زندگی کو نہ چلائیں۔ یہ تنخواہ آئے گی تو ہم یہ کریں گے، تنخواہ آئے گی تو یہ کریں گے، تنخواہ آئے گی تو یہ کریں گے، نہیں۔ یہ تنخواہ مستحب کا درجہ ہے، مل گئی الحمدللہ، نہیں ملی تو ہماری گاڑی چلتی رہے۔ اس طرح اس زمانے میں تمام علماء کرام کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے نظریہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ایسا بنائیں جیسے تمام ہمارے اسلاف، جب اللہ تعالیٰ ان کو روزی کا دوسرا دروازہ کھول دیا، جتنی تنخواہ وہ مدرسے سے لیے سب ادا کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی، تاکہ لا نرید منکم جزاء کی ایک شکل اختیار ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم لوگ اپنی اس خدمت کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ خدمت بھئی اس وقت ہمارے لیے یہ مجاہدہ ہے، ہمارے لیے نبی کے وارث ہونے کا حق ہے۔ ہماری یہ چھوٹی تنخواہ 2 قبرستان تمام علماء کے پاس ہمیشہ ہوا کرتے ہیں، یہ ان کے تمناؤں کو دفن کرنے والے قبرستان۔ وہ سب تمنا، یتمنى المرء، سب تمناؤں کو لے جا کر دفن کرو۔ کیوں؟ وہ تو قیامت تک پورے ہونے والے تو ہیں نہیں۔ تمنا کر کے اپنے آپ کو مایوس مت کرو، دفن کر دو۔ نمبر 2، خواہشات۔ مجھے اچھی گاڑی لینے کی خواہش بھی ضرورت نہیں، چھوٹی گاڑی میں چلیں گے۔ اللہ دیا تو ضرور دیں گے، لیکن وہ دینے کے بعد عموماً جتنے مال آنے کے بعد خدمت دین کو طلاق دے دیتے ہیں۔ آپ حضرات کا کتنا جائزہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جتنا جائزہ ہم لوگوں نے لیا، مال آیا، ٹوپی بھی نکل گئی، پیجامہ بھی نکل گیا، جبہ بھی نکل گیا، آخر میں دیکھے تو مولانا چڈی پوہی کیا مولانا بتو میں سروس لکھوں۔ یہ ایک مولوی کو ملا، میں عجیب و غریب جوکر کی طرح تھا ہوں۔ میں نے کہا کیا جی ہے؟ نہیں ہمارے سروس کرنے کو۔ کہاں سروس کرنے کی ہے؟ مولانا مدراسی صاحب دامت برکاتہم اتفاق سے تشریف لائے، وہ ایک صاحب آئے، السلام علیکم حضرت۔ حضرت نے ملاقات کیا، حضرت سمجھے تو حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں۔ اتنا چہرے پر سرخی چھا گئی اور اتنا ناراض ہوئے کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میرے شاگرد کہہ رہے ہیں اور یہ ہوئی میں آ کر آپ کو جرأت کیسے ہوئی مجھ سے مصافحہ کرنے کی؟ آپ میری نہیں دارالعلوم کی توہین کر رہے ہیں، اساتذہ کی توہین کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی توہین کر رہے ہیں، اور آدھا گھنٹہ حضرت ایسا لیے میں خود کھڑا ہوا ہوں پیچھے۔ کاش کہ میں ایسے حلیے میں آپ کو نہ دیکھتا۔ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، میری زندگی میں یہ دوسری تکلیف ہے جو آپ نے دی ہے۔ اور ہم لوگوں کو ہمیشہ شکایت بنی رہتی ہے، ارے یہ نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ نقصان کے واسطے بھی ہمیں وارثین انبیاء بن کو حصہ۔ وارثین اگر ہم لوگوں کو آرام پسندی مطلوب اور مقصود ہوتی تو ہم وارثین انبیاء بنتے ہی نہ، کچھ اور بن جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ مجمع کو چنا ہے، یہ کوئی معمولی، میں تو یوں کہتا ہوں خلافت وراثت سے عشر اسیر ہے، اور لوگ خلافت کو بہت بڑی سمجھتے ہیں وراثت کے مقابلے میں۔ خلافت ظنی ہے، وراثت قطعی ہے۔ خلافت کیا ہے بھائی بولو؟ ظنی ہے، اور ظنی کسی کو خلافت مل گئی، اور بعض لوگ خلافت کے بعد خدمت شروع کرتے ہیں، تب تک انتظار میں رہتے ہیں کب ملے گی خلافت، کب ملے گی خلافت، کب ملے گی خلافت، کہاں سے ملے گی خلافت۔ مل گئی تو اب خدمت شروع کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ خلافت سے پہلے آپ وراثت میں نہیں تھے؟ خلافت سے پہلے تم نے دیکھا سے نہ جی، ایک بار بھی کہاں بھی آئے نہیں، گئے نہیں، پھرے نہیں، چلے نہیں، دین کا کام کچھ کرے نہیں۔ خلافت کے بعد کیا خلافت کے پرچار کے لیے نکلے ہو؟ خلافت سے 100 گنا بڑھ کر وراثت ہے، اور وہ وراثت کی نسبت اللہ نے ہم نے سبیوں کو نصیب کی ہے۔ اور یہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، علماء کہتے ہیں من اللہ، اللہ جب کسی قوم پر احسان کا فیصلہ کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ علماء کو پیدا کرتا ہے، اور علماء یہ اللہ کے طرف سے امت پر احسان ہے۔ اور جس دن یہ علماء کی توہین کرنے لگے گے، یقتلون، جو میں نے کہا اب تک علماء کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیجئے، بڑے بڑے اکابر کو، اسلاف کو، محدثین کو، مفسرین کو، فقہا کو لوگوں نے قتل کیا ہے۔ میں ایران گیا 2004 میں،
ایک فیک فتویٰ، وہاں مولانا قاسم صاحب تھے جو صدر مفتی تھے ایران کے، تہران حوض علمیہ میں حضرت رہا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا آپ کے یہاں فتویٰ نویسی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہے. کون لکھتے ہیں؟ حضرت ہماری ایک جماعت ہے، ہم لوگ لکھتے ہیں. کہنے لگے مولوی صاحب آپ لوگ جو فتویٰ لکھتے ہو نصوص پر لکھتے ہو، ہم نصوص مع النفوس لکھتے ہیں. میں نہیں سمجھا. میں نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم جو فتویٰ لکھتے ہیں نا اس فتوے پر ہمیں سولی پر بھی چڑھایا جا سکتا ہے. تم کیا سمجھو یہاں فتویٰ یہی لکھتے ہیں جس طرح دیے لوگوں پر لکھتے ہیں؟ نہیں. آج ہمارے علماء کی ایک جماعت 14 افراد کی، کتنے؟ 14، ایک فتوے پر 12 سال سے جیل میں. آج بھی اب بھی ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے علماء اپنے علم کے لیے کیا قربانی دے رہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. کیوں میں ہم تو یہاں رہتے ہیں؟ ہم ادھر گئے تھے کرغزستان، رشیا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پورے ملک میں کسی عالم کو تنخواہ نہیں ہے. سنو بھائی، پورے ملک میں کسی عالم کو کیا نہیں ہے؟ کسی عالم کو نہیں ہے. پھر بھی ہمارے علماء اس وقت 300 ہیں. 300. اچھا دوسری بات، مدارس میں چندہ نہیں ہے، کہیں سفیر نہیں. اور علماء اور طلبہ اللہ اکبر ایسے دل لگا کر کام کرتے ہیں. کہنے لگے یہ پورا مدرسہ، یہ جو مسجد ہے اس مسجد جیسی 8 گنا بڑی مسجد ہوگی. کہنے لگے یہ پوری مسجد ہمارے طلباء کے رشتہ دار، اساتذہ اور پھر رضاکاروں نے بنائی، کوئی مزدور نہیں، اور پوری مسجد باوضو بنائی. ایسا شیوان ایسا سجا انہوں اتنی بڑی ہے مسجد، وہ اسے بڑی، وہ امام صاحب کو فرسٹ فلور میں رکھ دیا. وہاں وہ کیا بنا اس کا، جو امام صاحب کا جو ممبر ہے یہ کہاں ہے؟ خطیب صاحب کا ممبر فرسٹ فلور میں ہے. وہاں چڑھ کو خطبہ دیتے انہوں. 1 2 3 اوپر سے دکھتے نہیں تو لوگ جھانکتے رہتے ہو، جو وہ نہ جھانکتے اس لیے حضرت کو کہاں کھڑا دیے، وہاں سے پھر اتر کے نیچے نماز پڑھتے. اور کہنے لگے الحمدللہ اس مسجد کی وہ باوضو بنانے کے نتیجے کی خصوصیت یہ ہے، اس مسجد میں 5 دن کے علاوہ، جن 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان 5 دن کے علاوہ پورا سال معتکفین رہتے ہیں. شاید پوری دنیا میں ایسی خصوصیت والی مسجد کوئی ہو، پورا سال معتکف رہتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کہنے لگے جب جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے پورا مہینہ مسجد بھر جاتی ہے معتکفین سے. اور الحمدللہ اکثر لوگوں کو حضور کی زیارت ہوتی ہے. اور بنائی کس نے؟ اساتذہ نے. اور ہم ایسے ہی سوچ رہے تھے چھٹکے سے چھوڑتے رہیں گے نظر ایسا. جا کر دیکھے تو ایک مسجد میں اس کی شاخ ہے، وہاں جا کر دیکھے تو چھوٹے چھوٹے بچے نعرے تکبیر لگا کر چٹان کو گھسیٹتے ہیں، پتھر کو نہیں، چٹان کو. 11 بچے مل کر چٹان کو گھسیٹتے ہیں اوپر. تو کہنے لگے ہمارے مدارس میں کوئی پکاتی نہیں ہوتا، پکوان طلبہ کرتے ہیں، صفائی طلبہ کرتے ہیں، تعمیر طلبہ کرتے ہیں. کیوں بھائی وہاں چندہ ہی نہیں ہوتا، تنخواہ کسے دیں؟ پورے اساتذہ وتھ فیملی. پھر میں نے پوچھا جب ان کے گزرے معاش، تو عجیب بات کہنے لگے ہم ہر خاندان میں، حالانکہ وہ ملک آزاد ہوا 1992 میں، 1992 سے پہلے اس ملک میں 20 لاکھ سے زیادہ دینداروں کو قتل کر دیا گیا.
علماء کو قتل کر دیا گیا. ماورا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں علماء ماورا النہر، ابھی جو ہم کہتے پڑھتے رہتے علماء ماورا النہر، و علماء ماورا النہر وہاں کے علماء کو بولتے ہیں علماء ماورا النہر. تو پورے علماء کو ختم، 3000 مساجد، 5 مسجدیں چھوڑ کر جو سرکل میں تھی بقیہ سب کو شہید کر دیے، پورے مدرسے کو شہید کر دیے، ختم کر دیے، پورے حفاظ کو ختم کر دیے. جتنے داڑھی والے تھے، نمازی تھے، جبے والے تھے، دیندار تھے، سب کو ختم، مرد اور عورت سب کو. اور اس 70 سال اس ملک میں اس بات کی محنت کی گئی کہ پورا ملک دہریہ ہو جائے. کمیونزم کا وہاں پر ظلم و ستم چلا. تو اس وقت میں 1964 میں، 1972 میں، 1978 میں، 1984 میں، پھر 1989 میں، یہ 5 جماعتیں بڑے بڑے علماء کی، فقہاء کی، ذمہ داروں کی اور نیک طبیعت والوں کی، ولایت کے درجے پر پہنچی ہوئی شخصیتوں کی آئی. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ایسی بہت قیمتی جماعت بنتی اور رخ کا مشورہ کرتے، بھائی کس رخ پر اس جماعت کو روانہ کیا جائے، تو رخ دینے والوں نے ملکوں کا نام بتا دیا، اس کو یہ ملک پہ بھیجا جائے، وہاں کام کھڑا ہوگا. دوسرے دن آتے حضرت فجر کے بعد کہتے بھائی اس جماعت کو خرگستان بھیج دیا جائے. اور خرگستان میں کیا ہوتا تھا؟ کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک سلام کرنے سے 6 مہینے قید خانے میں ڈال دیتے تھے. خالی کیا کرنے سے بولو، خالی السلام علیکم بول کو تو مسافہ کرے تو کرنے والے کو بھی گرفتاری اور جو کر رہا ہے اسے بھی گرفتاری، دونوں کو. تو مسافہ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. پھر کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے، لاج میں رکتے تھے، دن بھر کوئی نہ کوئی پہاڑ پر میدانوں میں آ جاتے تھے اور آ کر نماز پڑھتے، دعا کرتے. بس کوئی بھی مہمان آتا تو ان کو کچھ نہیں کہتے تھے. وہ لوگ ان کو شہریوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، پھرنے کی اجازت تھی، کھانے کی اجازت تھی، اور دیگر تمام چیزوں کی اجازت تھی، لیکن ملنے کی اجازت نہیں تھی. تو وہ قیام کرتے کرتے ہر جگہ پر اپنے آنسو بہاتے ہوئے چلے جاتے تھے، روتے 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 روتے. حضرت سید احمد خان صاحب سے کہا گیا، حضرت آپ قیمتی جماعتوں کو خرگستان روانہ کرتے ہیں، وہاں تو کچھ بھی کام نہیں ہوتا، آپ وہاں کیوں روانہ کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، ارے بھائی میں کہاں روانہ کرتا ہوں، آپ لوگ رخ کا مطالبہ کرتے ہو اور ہم کوئی رخ تجویز میں سوچ کر بیٹھے رہتے ہیں. جب بھی اس طرح کی نوعیت والی جماعت بنتی ہے، رات میں جب بھی میں آرام کرتا ہوں ہمیشہ جناب محمد، کبھی کبھار میں نے کہا نا تاریخ، تو حضور اچانک اگر کوئی اس جماعت کو آپ خرگستان روانہ کریں، اس جماعت کو آپ خرگستان، رونے والی جماعتیں صرف خرگستان جایا کریں، بڑی بڑی استعداد. اور اللہ کا کرنا بھی وہ جماعت 5 جماعتیں گئیں اور جا کر رو کر پورے ملک گھوم کر آ گئیں. جس وقت 92 میں آزادی ہوئی، وہاں کے عجیب کارگزاری سناتے ہوئے وہاں کے مولانا، بہت بڑا ماشاءاللہ مدرسہ، اتنا خوبصورت انہوں نے مدرسہ بنایا، شاید پوری دنیا میں ویسا مدرسہ نہیں ہوگا. طلباء کے لیے کیا بہترین نظام، ہر اعتبار سے، طلباء کے لیے اونٹ، طلباء کے لیے گھوڑے، طلباء عزیز کے لیے باقاعدہ کھیل کا میدان، طلباء عزیز کے رہنے کی جگہ الگ، کھانے کی جگہ الگ، سونے کی جگہ الگ. حالانکہ کوئی چندہ نہیں، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آ جاتا ہے اور اتنے شرائط ایک مدرسے کے لیے، ایک معمولی مدرسہ بنانے کے لیے آپ کو 5 کروڑ روپے چاہیے. 5 کروڑ روپے کے بغیر آپ مدرسہ نہیں بنا سکتے. ہندوستان میں تو ہم لوگ یہاں تک کہ مکتب چلانا ہو تو آپ آزادی سے نہیں چلا سکتے.
لائسنس لینی پڑتی ہے، اس کے لیے مکان کہنے لگے ادنا درجہ مکتب کے لیے 50 لاکھ روپے تو چاہیے، خاص زمین ہو، عمارت میں کوئی شرائط ہے وہ شرائط ہو، پھر ان تمام شرائط کے ساتھ آپ کو مکتب کی لائسنس دی جائے گی، تب جا کر آپ مکتب پڑھا سکتے ہیں، ورنہ مکتب نہیں پڑھا سکتے۔ ہم نے جا کر علماء کرام نے خوب مکتب کے سلسلے میں بیان کر کے کہہ دیا مکاتب شروع کرو، مکاتب شروع کرنے ہیں، کیا کیا ہونا معلوم کیا حضرت سعید نے بلا کو بولے کو تو انہوں نے ڈیلیٹ کروا لیا، ضرورت اس سے آئندہ بولنا سے کون سی گرفتاری مکتب۔ 4 بچوں کو لے کر آپ کسی جگہ پر پڑھانے کے لیے بیٹھے، فوراً پولیس آ جائے گی، کیوں لے کر بیٹھے؟ تو اس لیے کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ سب کے سب کہ اپنے اپنے گھروں میں کیا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس وقت یہ نظام بنا 1992 میں، کہنے لگے اس وقت اعلان کر دیا جو جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، کوئی روک ٹوک نہیں، انجوائے یور فریڈم، یہ کہہ کر رشیا والا تو چلا گیا۔ اب بھائی عیسائی مذہب مشنریز انہوں آ کو اتر گئے، بدھزم آ کو اتر گئے، دیگر تمام جو بھی مذہب کے پرچار کرنے والے تھے وہ سب آ کر اتر گئے، اسی طرح جیسی جماعتیں آتی وہ جماعتیں جا گئی۔ لیکن کہنے لگے کسی بھی لوگوں کی طرف دل مائل نہیں ہوا، جماعتیں جب آئی آٹومیٹک لوگ آتے گئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، آتے اب اس وقت 98% مسلمان آتے سب جدید مسلمان، اور اب 5000 مسجد کتنے سال میں بھائی؟ خالی 30 سال، 90 پر 2، اور اب 2002 کتنے سال ہوئے؟ 30 سال ہوئے، 2020 پر 2، 2002 2012 پھر 2022، 30 سال نہ ہوئے؟ 30 سال کے عرصے میں یہ دعوت کی کرامت کہنی چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی توجہ کہنی چاہیے، اور ان جماعتوں کی خلوص اور محنت کہنی چاہیے، اور جتنی وہ جماعتیں میں چلے ان میں سے اکثر اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایسے فتوحات کروایا، آج وہ کہنے لگے آپ کو اس حلیے میں دیکھتے ہیں تو ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں ایسا بننا ہے، ہمیں ایسا بننا ہے، ہر ایک کی دلی تمنا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، الحمدللہ 5000 مسجد اور لڑکیوں کے مدرسے تقریباً 150، لڑکوں کے مدرسے 332، اور اس زمانے میں جس وقت ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، کنورٹ ہوئے، تو بیچارے فیملی کے ساتھ فیملیاں جا کر مصر میں، کراچی میں، اردن میں فیملی کے ساتھ جا کر تعلیم حاصل کر کے عالم بن کر آئے، اور اکثر جماعتوں میں نکلے، اللہ نے ان کو توفیق دے دی، فیملی کے ساتھ لے کر اردن چلے گئے، پراپرٹیاں بیچ کر گئے علم کے لیے۔ میں نے پوچھا ان کو اتنا لمبا خرچہ آپ نے کیسے برداشت کیا؟ کہنے لگے ہم نے اپنے گھروں کو بیچا، یہ پرانے زمانے میں سنے ہوں گے ہم، لیکن علم کے خاطر، دین کے خاطر، تمام لوگوں کی تعلیم و تعلیم کے خاطر، ان کی تربیت کے خاطر، رہبری کے خاطر گھر بیچ کر لوگوں نے سفر کیا فیملی کے ساتھ، بیوی بھی عالمہ بنی، خود بھی عالم بنے، بچے بھی علماء بنے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج بھی علم کے لیے قربانی دینے والی جماعتیں اس طرح کی نوعیت کی موجود ہیں۔ تو ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہمارے کاموں میں یہ کام، دیکھو بھائی ہم آرام تو انشاءاللہ خبر میں جا کر کریں گے، کیا انشاءاللہ میں دمش میں ہے نا؟ ارے کہاں جا کو کریں گے آرام؟ انشاءاللہ بولے، انشاءاللہ بولے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ہوتی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی وہاں سب کو اللہ آرام نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھو، جو یہاں تھک کر جاتا ہے وہی وہاں آرام کرتا ہے، نم کا نومت العروس کا معمولی اعلان ہے وہ۔ سب سے بڑی نعمت خبر میں کسی کو اللہ تعالیٰ آرام کرا دے، بھائی آرام کرو بس، کیوں؟ دنیا میں تھک کر آئے ہو،
کہتا ہوں کم از کم ہماری بیوی کو رحم آنا، کیا جی تم اتنا کام کرتے نا جی، ہماری بیویاں کیا جی گئی کب دیکھو سو لکھو جی، اڑھو جی جاؤ جی کہتے ہیں کرو جی، بیویوں کا جوڑ کر رکھے تو ہماری حقیقت معلوم ہوتی ہے، ہمیں کتنے محنتی ہیں کسے معلوم ہوتی، بیگمات کو پتہ ہے، تو کم از کم اتنی بیگم یوں کہیں ذرا محنت کم کرو، ذرا محنت کم کرو، اور ہمارے آرام کو ہمارے اہل خانہ چاہیں کہ یہ تھوڑی دیر آرام کریں، بے آرام لا راحت بعد اليوم، یہ نبوت کا سبق ہے، پہلا سبق آپ نے کیا فرمایا، سبق ملا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور پھر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، حضور نے کیا فرمایا، لا راحت بعد اليوم یا خدیجہ، خدیجہ وہ آرام جو ہے نہیں وہ بھول جاؤ، اب نہیں آرام، اور حضرت فاطمہ سے حضور نے کیا فرمایا، لا قربت بعد اليوم یا فاطمہ، فاطمہ بیٹی رو مت، اب آپ کے ابو کا جانے کا وقت آ گیا ہے، بیٹی ہم نے جو محنت کرنی تھی محنت کر لی، اب بس اس کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم محنت کریں، نو ریسٹ، اور اس کے لیے ہم آرام بھی کریں تو محنت کے لیے آرام کریں، نیت کریں اللہ آپ سے خدمت ضرور لے گا، کوئی مشکل نہیں، آپ دیکھتے رہ جائیے اللہ کسی کی، اور ہر کام ہمارے ایک اساتذہ کی ایک نصیحت ہے، جو بھی تقاضا آئے نہ مت کہو، ترتیب بناؤ اس کی، یہ الگ چیز ہے لوگ نہ کہہ دیے وہ جانے ان کا تقاضا جانے، لیکن آپ کے طرف سے نہ ہو، ایک مرتبہ نہ کہہ دیے اللہ دوبارہ توفیق دے گا، بھی تب بھی نہ کہہ دیے سہبارہ توفیق دے گا، پھر بھی نہ کہہ دیا اللہ بولے یہ نالائق ہے نانا کہتے رہتا ہے، بند کرو اس کی توفیق کا دروازہ، گاؤں 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 پھرتے ہیں، ایک امامت کی جگہ نہیں ملتی، کیوں بھائی آپ کی قرات اچھی ہے، آپ اچھے ہیں، آپ کی عادتیں اچھی ہیں، ٹکتے کیوں نہیں ٹکتے؟ دو چیزوں کی وجہ سے کوئی نہیں ٹکے گا، نمبر ایک ناقدری کی وجہ سے، نمبر دو بے ادبی کی وجہ سے، اگر بے ادبی کیے ہیں اپنے حیات میں اساتذہ کی توبہ کرو، معافی مانگو، با حیات ہو تو، نہیں ہے خبر میں جا کر معافی مانگو، ہمارے حضرت نہیں ہے خبر میں جا کر معافی، حضرت میں نے آپ کے ساتھ ایسی گستاخی کی، ایسی گستاخی، اللہ کے واسطے معاف کر دے، جس وقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ننیال بڑھانا، وہاں کے لوگ حضرت مولانا مفتی افتخار حسن کھانٹلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کہنے لگے حضرت ہمارے اس علاقے میں مظفر نگر ڈسٹرکٹ میں جہاں پر نیم کے ہر چیز زیادہ ہے، کیا نیم کو تو مولویاں، ملا، مسجد، مندر، مٹھائی، مکھی اور مچھر زیادہ ہے، یہاں دیکھے تو بڑھانا میں ایک بھی حافظ نہیں ہے، کہاں تو بھی یو پی کے علاقے میں حافظ اس علاقہ سن کو ہی ایک بھی حافظ ہے، حالانکہ 2 مدرسے ہیں، تو حضرت کہنے لگے یہ ناقدری کا نتیجہ ہے، وہ جو قبر بازار کے پیچھے جس بزرگ کی بنی ہوئی ہے، حضرت مولانا قاضی محمد حسین صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، اس بزرگ کو ان لوگوں نے اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا، یہ اللہ والے جا کر دہلیز پر بیٹھ کر کہا کرتے تھے ارے بچوں کو بھیجو میں پڑھا کر بھیجتا ہوں، یہ آ کر جب بیٹھتے تھے ان کی بیٹھنے کی جگہ لوگ پانی ڈال کر کیچڑ بنا دیا کرتے تھے، بہت ستایا، الزام لگایا، حضرت کو بہت تکلیف دی، آخر جاتے جاتے حضرت نے کہا تھا یا اللہ یہاں علم والوں کی قدر نہیں ہے، یہاں سے علم اٹھا لے، حضرت نے بدعا فرمائی، نتیجہ کیا ہوا 300 سال سے ایک بھی حافظ نہیں،
کتنے سال سے بھائی؟ میرے 2 مرتبہ چلا لگا ہے، چپکے سے بھی نہیں چلا رہا ہوں۔ کتنے بار لگا ہے چلا؟ 2 بار۔ میں پوچھا ابھی تمہیں دھیان دے نہیں، میں بازو کہوں گا کہ یہ بھی حیرت کی حضرت نے فرمایا تم لوگ خاندان کے خاندان جا کر اپنے آبا و اجداد کی بے ادبی کی معافی مانگو حضرت سے، خوب ایصال ثواب کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بددعا کو دعا سے بدل دے گا۔ اور اب تک بھی کریں گے، وہ کتے کی دم نہ مانتی گا جلدی، مانتی۔ اس سے میں عرض کر رہا ہوں نیت کرو انشاءاللہ۔ ہم لوگ، ہمارا علاقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک منزل تک لا کر پہنچایا ہے، اس سے آگے بھی انشاءاللہ ہم لوگ لے جائیں گے۔ اس کے لیے قربانی یہ جو جماعت اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ جماعت کی قربانی پر پروردگار آگے کے نسلوں میں برکتیں، رحمتیں، عافیتیں اور عزتوں کے اللہ فیصلہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے قربانیاں ہماری لگیں گی، ہر عنوان پر لگیں گی۔ تبلیغ پر بھی ہم قربانی دیں گے، تعلیم پر بھی ہم قربانی دیں گے، تربیت پر بھی ہم قربانی دیں گے، ہر چیز پر ہمیں ایک ساتھ پورے کام حمید کرنا، یہاں حمید کرنا چاہیے، پورے کام حمید کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کام کرنے والوں سے ہی اللہ کام لیتا ہے۔ ایک آدمی بیکار آدمی کون سا کام دیا تو بھی خراب کرتا، سچ سچ بولو دوسرے کبھی کوئی کام دیتے ہیں کیا جے میخ مارو بولے دیوار توڑ ڈال دے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، وہ دروازے کی کنڈی لگاؤ جی، دیوار دروازہ آدھا ٹکڑا ہو گیا، کیا کرتے دیوار کو ہتھوڑی مار کر توڑ دیا۔ جو آدمی ایک کام کو خراب کرتا ہے، دوسرے کام کو خراب کرتا ہے، تیسرے کام کو خراب کرتا ہے، چوتھا کام کہتی بھی یجمان کام ہے کہ یجمان کیا بھی کام نہیں، بس چپ کے بیٹھ تو بس سے اللہ کے واسطے چپ کے بیٹھ، تو چپ کے بیٹھا گا تو بہت سارا کام ہو گیا سمجھ، تو چپ کے بیٹھ۔ ویسا بعض لوگ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، دین کا مکتب حضرت مکتب پڑھاؤ، کیا بھی نہ کرے بابا، مکتب پڑھاؤ کو وہ بچوں کے ہاتھا پاؤں توڑے ایسے بس بیٹھ، تصوف میں ضرورت نہیں اللہ کے واسطے، وہاں جا کو تو جو حرکتیں کریا وہ تو معلوم، تمہارے شیخ کو معلوم، وہاں جا کے بیٹھ بس سے ہے تو مدد اللہ کے واسطے، کہاں بھی جانو کو تو یہ کونے میں بیٹھ جا۔ یہ جماعت وہ، یہ جماعت اللہ تمام شعبوں میں کام لے رہا ہے، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، این سعادت بزور بازو نیس تانا بخشت خدا بخشت۔ بلینے والی ذات کس کی بھائی؟ اللہ کے لیے تھی، ہمیں تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو نیت کریں گے، ارادے کریں گے، عزائم کریں گے، کوشش کریں گے، سب کام کے لیے تیار ہوں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ جو کام جس ترتیب پر کرنا چاہیے اس ترتیب پر کرنے کے لیے تیار ہم ہوں گے۔ کام کون لے گا بولو؟ ارے بھائی کام کون لے گا؟ اللہ لے گا۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس نیت کرتے ہوئے الحمدللہ ہمارے یہاں اب پہلا قدم، ایک زمانہ ہمارے حسن کے علماء کرام ماشاءاللہ، کیا ان کی قربانیاں، کیا ان کے جفاکشیاں، کیا ان کے جذبات، کیا ان کی محنتیں، اجتماع کی محنت کے لیے ایک بڑا مجمع علماء کرام کا اللہ کے راستے میں خوب نکلتا تھا۔ ماشاءاللہ نکلے ہوئے ساتھیاں یہاں بیٹھ کوئی کام بھی ابھی انہوں رحمت اللہ علیہ نہیں ہوئے، کیا نہیں ہوئے؟ ہے نہیں بھائی، الحمدللہ بولو ابھی کیا نہیں ہوئے، انہوں رحمت اللہ علیہ نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے، حوصلہ نصیب کی تھی۔ تمہیں لوگ آمین کی بولتے کی وہ کیا کیسا کیا بھی آمین بولنے تو کہتی بھی ریسرچ کرنا کیا؟ اللہ ہم سب کو بہت قبول فرمائے۔ سب سے بڑی بات نظر بد سے ہم میں سے ہر یہ کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ انشاءاللہ خوب کام لے گا، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ آپ کے ذریعے سے علاقے کے علاقے کھڑا کرے گا۔ صلاحیتیں ہیں، خوبیاں ہیں، سب سے بڑی بات صفات ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، ماننے کی صفت ہے، سب چیزیں موجود ہیں۔ یہ خوبیاں بہت کم۔ ایک جگہ گیا تھا، ایک جگہ پوچھے کیا حضرت یہاں خال لڑ لے کہتے نا، میں بول گیا دیکھو بھائی
یا تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ کو 27 اولاد آنے گئے یہاں ہیں، بولے تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ کو عیسیٰ نے ثواب کرو، عیسیٰ نے ثواب کرو، عیسیٰ نے ثواب کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رخ کیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیے قرآن پڑھ کر بخشے بزرگوں کو، اور اللہ سے مطلقاً دعا کہ اللہ کس کون کون ہمارے ذریعے سے ناراض ہوئی کہ ان سب کو راضی کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بدل جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم بھی انشاءاللہ نیتیں کریں، اللہ ضرور ہمیں توفیق دے گا۔ کریں گے بھائی؟ کون کریں گے؟ بسم اللہ کرو، پڑھو ماشاءاللہ۔ اب کم از کم ادنیٰ درجہ 2 تشکیلیں کیا میں۔ ایک تو یہ ہے ہمارے علماء جو سال لگائے ہیں وہ بیرون کے لیے، اور جو اب تک سال نہیں لگائے وہ سال کے لیے، جو 4 مہینے لگائے وہ 4 مہینے کے لیے۔ بسم اللہ بول کر کھڑے ہو کر نام لکھائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا معاملہ کرے گا۔ بولو بھی ماشاءاللہ، بولو۔ سال والے پہلے بیرون کے لیے بولو، بیرون کے لیے۔